بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم خیبر پر بات کریں گے۔ خیبر غالباً عبرانی لفظ ہے جس کے معنی قلعہ کے ہیں۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے 8 منزل پر ہے۔ یورپین سیاحوں میں داؤتی کئی مہینے تک یہاں 1800 ہجری میں مقیم رہا۔ اس نے مدینہ سے اس مقام کا فاصلہ 200 میل لکھا ہے۔ وہ نخلستان جس کے کنارے پر خیبر ہے نہایت زرخیز ہے۔ یہاں یہود نے نہایت مضبوط قلعے بنائے تھے جن میں سے بعض کے آثار اب تک باقی ہیں۔ عرب میں یہودی قوت کا یہ سب سے بڑا مرکز تھا۔ مدینہ سے جب روسائے بنو النضیر جلا وطن ہو کر خیبر میں آباد ہوئے تو انہوں نے تمام عرب کو اسلام کی مخالفت پر قائم کر دیا، جس کا پہلا مظہر احزاب کا معرکہ تھا۔ ان روسا میں سے حی بن اخطب جنگ کریزہ میں قتل ہوا، جس کے بعد ابو رافع سلام بن ابی الحقیق اس کا جانشین ہوا۔ یہ بہت بڑا تاجر اور صاحب اثر تھا۔ قبیلہ غطفان جو عرب کا بہت بڑا صاحب اثر قبیلہ تھا، ان کی آبادی خیبر سے متصل تھی اور ہمیشہ سے یہود خیبر کے حلیف اور ہم عہد تھے۔ 6 ہجری میں اسلام نے خود جا کر قبیلہ غطفان اور اس کے آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا، یہاں تک کہ ایک عظیم الشان فوج لے کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبریں معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما سے رمضان 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق ایک خزرجی انصاری کے ہاتھ سے اپنے قلعہ خیبر میں سوتا ہوا مارا گیا۔ اسلام کے بعد یہودیوں نے اسیر بن نظام کو مسند ریاست پر بٹھایا اور اس نے قبائل یہود کو جمع کر کے تقریر کی اور کہتا ہے کہ میرے پیش روؤں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جو تدبیریں اختیار کی وہ غلط تھیں۔ صحیح تدبیر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کے دارالریاست پر حملہ کیا جائے۔ صحیح تدبیر یہ ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالریاست پر حملہ کیا جائے اور میں یہی طریقہ اختیار کروں گا۔ اس غرض سے اسیر نے غطفان اور دیگر قبائل میں دورہ کیا اور ایک فوج گرا تیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبریں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس افواہ پر اعتماد نہیں کیا بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کہ خود خیبر جا کر اصل واقعے کی تحقیق کرے۔ چنانچہ وہ چند آدمیوں کو لے کر خیبر گئے اور چھپ کر خود اسیر کی زبانی اس کے مشورے اور تدبیریں سنی۔ یہ حالات آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو 30 آدمی دے کر خیبر کو روانہ کیا۔ ان لوگوں نے اسیر سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس لیے بھیجا کہ اگر تم حاضر ہو جاؤ تو خیبر کی حکومت تم کو دے دی جائے۔ چنانچہ وہ 30 آدمی لے کر خیبر سے نکلا اور احتیاط کی بنا پر یہ مخلوط قافلہ اس طرح چلا کہ 2 شخص مرکاب چلتے تھے جن میں ایک یہودی اور دوسرا مسلمان ہوتا تھا۔ کرکرا پہنچ کر اسیر کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حضرت عبداللہ بن انیس کی تلوار چھیننی چاہی۔ انہوں نے کہا او دشمن خدا، بدعہدی کرنا چاہتا ہے؟ یہ کہہ کر سواری بڑھائی اور جب اسیر زد پر آ گیا تو تلوار ماری کہ اس کی ران کٹ گئی۔ وہ گھوڑے سے گرتے گرتے اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ اب مسلمان پیش دستی کر کے یہود پر ٹوٹ پڑے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ یہود میں سے ایک کے سوا کوئی نہیں بچا۔ خیبر اب اسلام کا سب سے بڑا حریف اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھا۔
ان لوگوں نے مکہ جا کر قریش کے ذریعے سے تمام عرب میں بغاوت کی، ایک عالمگیر جنبش پیدا کر دی جس نے واقع احزاب میں مرکز اسلام یعنی کہ مدینہ منورہ کو متزلزل کر دیا تھا۔ یہ کوشش اگرچہ ناکام رہی لیکن جو دستے بازو کام کر رہے تھے اب بھی موجود تھے۔ جن لوگوں نے جنگ احزاب برپا کرائی تھی ان میں زیادہ بااثر ابن ابی الحقیق کا خاندان تھا، جو قبیلہ بن نذیر سے تھا اور مدینہ سے جلا وطن ہو کر آیا تھا۔ اس نے خیبر کے مشہور قلعہ کموس پر قبضہ کیا تھا۔ سلام بن ابی الحقیق جس کا ذکر ابھی اوپر کیا ہے وہ اسی خاندان کا رئیس تھا، اور اس کے قتل کے بعد اس کا بھتیجا کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق خاندان کی ریاست پر ممتاز ہوا۔ خیبر کے یہود ادھر تو غطفان سے اسلام کے مقابلے کے لیے سازش کر رہے تھے، ادھر مدینہ کے منافقین ان کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے رہتے تھے اور ان کو ہمت دلاتے تھے کہ مسلمان تم سے سربر نہیں ہو سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان لوگوں سے معاہدہ ہو جائے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواح کو بھیجا تھا، لیکن ادھر تو یہود خود سخت دل اور ایک بدگمان قوم تھی، ادھر منافقین ان کو بھارتے تھے۔ اسی زمانے میں رأس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے اہل خیبر کے پاس کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم ان سے نہ ڈرنا، ان کی ہستی کیا ہے، مٹھی بھر آدمی ہیں جن کے پاس ہتھیار تک نہیں۔ یہود نے یہ سن کر کنانہ اور حودہ ابن قیس کو غطفان کے پاس بھیجا کہ ہمارے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرو تو ہم نخلستان کی نصف پیداوار تم کو دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ غطفان نے اس کو منظور کیا۔ غطفان کے ایک قوتور قبیلہ بنو فزارہ، ان کو جب معلوم ہوا کہ خیبر والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود خیبر میں آئے کہ ہمارے ساتھ شریک ہو کر لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو فزارہ کو خط لکھا کہ تم خیبر والوں کی مدد سے باز آؤ، خیبر فتح ہو جائے گا تو تم کو بھی حصہ دیا جائے گا، لیکن بنو فزارہ نے انکار کیا۔ غطفان کی شرکت جنگ کا دپاچہ یہ تھا کہ ذکر کی چراگاہ پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراگاہ تھی اس پر چھاپا مارا اور 20 اونٹنیاں پکڑ کر لے گئے۔ حضرت ابو ذر کے صاحبزادے کو جو اونٹنیوں کی حفاظت پر متعین تھے قتل کر دیا انہیں، اور ان کی بیوی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ مسلمانوں نے جب تعاقب کیا تو وہ درہ میں گھس گئے۔ وہاں انیشہ بن حصن جو قبائل غطفان کا سپہ سالار تھا ان کی امداد کو موجود تھا۔ مسلمانوں میں حضرت سلمہ ایک مشہور قدر انداز ثابت تھے۔ سب سے پہلے ان کو اس غار تگڑی کا علم ہوا، انہوں نے واسباہ کا نعرہ مارا اور دوڑ کر حملہ آوروں کو جا لیا۔ وہ اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر برسانے شروع کیے، حملہ آور بھاگ نکلے، انہوں نے تعاقب کیا اور لڑ بھڑ کر تمام اونٹنیاں چھڑا لائے۔ دربار نبوت میں آ کر عرض کی کہ میں دشمنوں کو پیاسا چھوڑ آیا ہوں، اگر 100 آدمی مل جائیں تو ایک ایک کو گرفتار کر کے لاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت عام کے لحاظ سے فرمایا، قابو پا جاؤ تو عفو سے کام لو۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی منقول ہے لیکن زیادہ تفصیل ابن سعد اور ابن اسحاق سے لی گئی ہے۔ گائز اس ٹاپک کے باقی حصے پر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو نیو آئے ہیں وہ لائک کریں، شیئر کریں، اپنے فرینڈس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔